بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کی اوٹ افق مشرق کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نمودار ہوتی خورشید درخشاں کی نوخیز زو پہلے کرنیں باد صبا سے اٹکلیاں کرتی خرامہ خرامہ معطر معطر جلوہ گر ہوا چاہتی ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول کے موسم بہار کی وہ تبسم آمیز سبیدہ سحر ہے جو کہ فروز سرور کی لذتوں سے لبریز وجد و مستی کے مشک بو جھونکوں کے ساتھ فضاؤں میں درود و سلام کے تحفے بکھیرتی اہل ارض و سما کے لیے نوید عظیم لے کر محو سفر ہے۔ یہ اس سرمدی پیغام نوبہار کی زندہ و تابندہ صبح ہے کہ جو کائنات کے ویرانوں، آمریت و فرعونیت کے شبستانوں، ظلم و بربریت کے عقوبت خانوں، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں اور روم و فارس کے دربانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر و الحاد سے پاک کر کے توحید حق کی روشنی سے منور، عدل و انصاف کی رہنائیوں سے روشن اور امن و سکون کی زیبائی سے آراستہ کر دے گی۔ کہ متکبرین مستکبرین کے جور و ستم کے اس آخری رات کی صبح سحر ہے کہ جس رات شان عجم، شوکت روم، اوج چین اور تخت فارس کے قصر ہائے فلک زمیں بوس ہو گئے۔ آتش مجوسیت، زرتشتیت فارس، دانش کدا دہر، ازر کدا گمراہی سرد ہو گئے، بت کدا کفر خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، یہودیت و نصرانیت کا غرور و تکبر، جاہ و جلال خزاں رسیدہ سوکھے پتوں کی طرح جھڑ کر مٹی میں مل گئے۔ رب ذوالجلال نے زبور، توریت اور انجیل میں جس عظیم ہستی کے ظہور کی نوید دی تھی، آج اس کے پورا ہونے کا دن ہے۔ یہ صبح خوش جمال ازل سے ابد تک کی وسعتوں پر محیط ان تاریخ ساز لمحات کی امین ہے جو مظلوم نسل انسانی کو شرف آدمیت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی مکے کی معطر فضائیں، دشت و صحرا، نخلستان و بیاباں، کھیت و کھلیان، چرند پرند، زمین و آسماں پکار اٹھے، مرحبا سیدی مکی و مدنی مرحبا۔ بی بی آمنہ کے لال مرحوم عبداللہ کے جگر گوشے، عبد المطلب کے لختے جگر، بنو ہاشم کے نور نظر، محسن انسانیت، ختم المرسلین، امام الانبیاء، محبوب ربانی، حبیب یزدانی، باعث تخلیق کائنات، غریبوں کے والی، یتیموں کے ملجا، عظمتوں اور رفعتوں کے امین، عالم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، خانہ کعبہ کے متولی، بنو ہاشم کے سردار، رئیس قریش، مکے کے سب سے معزز و محترم شخصیت، دین ابراہیمی کے پیروکار جناب عبد المطلب صحن کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے کہ ایک باندی نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی۔ بوڑھے دادا ابھی تک اپنے خوبرو جوان سال صاحبزادے حضرت عبداللہ کی اچانک موت پر غم سے نڈھال تھے کہ پوتے کی خوشی نے نہال کر دیا۔ خوشی خوشی گھر پہنچے، آبدیدہ نگاہوں سے پوتے کو دیکھا، بہو کے سر پر ہاتھ پھیرا، پوتے کو خانہ کعبہ لائے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب بن عبد المطلب کی باندی ثویبہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ دوڑ کر ابو لہب کے پاس پہنچی اور بولی، ابو عتبہ، میں تمہیں ایک زبردست خوشخبری سناؤں؟ ابو لہب سنبھل کر بیٹھا اور تجسس سے بولا، ہاں ہاں جلدی بتاؤ۔ ثویبہ بولی، ابو عتبہ،
آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کی اہلیہ بی بی آمنہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت چند آفتاب چند مہتاب بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو اپنے مرحوم بھائی سے بہت پیار تھا۔ عبد المطلب کے پورے خاندان کے دلوں میں حضرت عبداللہ کی اچانک موت کا غم ابھی تازہ تھا، چنانچہ اس غمزدہ خاندان کے لیے خبر مسرت و فرحت کا باعث تھی۔ ابو لہب کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے خوشی میں باندے سے کہا، تو نے غم کے ان چند مہینوں کے بعد پہلی اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور یوں سویبہ آزاد ہو گئی۔ دوستو، زمزم کنویں کی کھدائی کے وقت حضرت عبد المطلب کے ساتھ صرف ایک بیٹا حضرت حارث تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے 10 بیٹوں کی دعا مانگی تھی، لیکن شان کریمی دیکھیے کہ اللہ نے انہیں 12 توانا اور خوبصورت صاحبزادوں سے نوازا جن میں مثال محبت تھی۔ ابو لہب کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس نے نہ صرف اپنے باندی آزاد کی بلکہ یتیم بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں دعوت طعام کی اور جشن منایا، جس میں بنو ہاشم کا پورا قبیلہ مدعو تھا۔ شروع کے چند دن تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لختے جگر کو اپنا دودھ پلایا۔ پھر جناب عبد المطلب نے یہ ذمہ داری ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ کو سونپ دی۔ سویبہ خانوادہ عبد المطلب کی قابل اعتماد کنیز تھی۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پھپھیزاد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ابو سفیان بن حارث کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تاریخ میں سویبہ کے ایک صاحبزادے حضرت مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور دودھ شریک بھائی تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 یا 7 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، کیونکہ چند دن بعد ہی بدوی عورتیں مکہ پہنچ گئی تھیں اور عرب کے شہری باشندوں کی دستور کے مطابق جناب عبد المطلب نے بھی اپنے پوتے کے لیے دودھ پلانے والی ایک دایا تلاش کر لی، اور یہ عظیم اعزاز قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، جنہوں نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی 5 سال کی عمر مبارک تک قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہے۔ دوستو، اہل قریش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سب سے اعلیٰ و افضل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات، مثالی اخلاق، کریمانہ عادات سب سے اعلیٰ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق تھے اور امین بھی، راست گو تھے اور دانا و حکیم بھی۔ چچا ابو لہب سمیت بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کردار اور صدق و گفتار کے گن گاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی بے حد پرسکون تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باشعور، باوقار اور حسن و اخلاق کی مالک خاتون حسب نسب اور مالی خوشحالی کے لحاظ سے بھی اپنی قوم کی سب سے معزز اور فاضل خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ برابر میں چچا ابو لہب کا گھر تھا۔ چچا نے اپنی محبت کا مزید ثبوت دیتے ہوئے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد یہی چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں بیٹوں کو مجبور کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی، کو کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔
ابو لہب اور اس کی بیوی کا ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما کر دونوں کے لیے عذاب عظیم کا اعلان فرما دیا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی بدترین شکست کے ایک ہفتے بعد ہی ابو لہب عبرت کا نشان بن کر واصل جہنم ہوا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح عمدۃ القاری میں تحریر کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے 1 سال بعد خواب میں اسے بدترین حالت میں دیکھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد اب تک راحت نہیں پائی، البتہ ہر پیر کے دن مجھ پر عذاب ہلکا کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن تولد ہوئے اور سویبہ نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی تو اس نے خوشی میں انہیں آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ کچھ اس طرح تحریر ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تھی۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا، کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا، جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، البتہ ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گڑھے کی جانب اشارہ کیا جو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ان کی ضروریات کی تمام چیزیں، کھانے پینے کا سامان اور ملبوسات وغیرہ پیش کرتے رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکے سے دور طائف کے مضافات میں مقیم تھی، لہٰذا ایک مرتبہ قحط کے زمانے میں وہ مکہ آئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 40 بکریوں کا ریوڑ اور مختلف اشیاء ضروریہ سے لدا ایک اونٹ دیا تھا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بھی نہایت پابندی کے ساتھ انہیں ضروریات کی چیزیں فراہم کرتے رہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب غریب خواتین تھی۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اپنی والدہ کا درجہ دیا اور عمر بھر نہ صرف ان کی ضروریات کا خیال رکھا بلکہ انہیں عزت و احترام کا وہ مقام دیا جو ایک حقیقی ماں کا ہوتا ہے۔ اور صرف انہی سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن سلوک ان کی اولاد کے ساتھ بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل امت مسلمہ کے تمام بیٹوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ والدین اور ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بڑھاپے میں ان کی تمام ضروریات کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا اور انہیں وقت دینا اولاد کا فرض اولین ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور ابو لہب کے انتقال کے بعد آزاد ہوئی، لیکن اکثریت نے نہ صرف ان کے ایمان لانے کی تصدیق کی بلکہ ان کی مدینہ منورہ ہجرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔